بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہاں ہماری مرضی کی حکومت آ گئی تو ہم دوسرے ہی دن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپریشن گھوڑا کریک کلیدی اہمیت کا حامل تھا، مگر ویرا کی غداری نے ہمارے پورے منصوبے کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ میں یہ سب جانتا ہوں۔ اس بار میر اکبر خان کی تھکی ہوئی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں خود کو اس سے بالادست اور باخبر ظاہر کرنے کے لیے اپنے پزمردہ تجزیوں کی بنیاد پر وہ من گڑت کہانی چھیڑ بیٹھا تھا جس میں میری دانست میں حقیقت کم اور افسانہ زیادہ تھا، لیکن میر اکبر خان کسی غیر مشروط تائید نے مجھے ہکا بکا کر دیا۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس حد تک باخبر ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، ویرا نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ گھوڑا کریک پر پکڑا جانے والا اسلحہ ہمارا ہی تھا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ ایٹمی پلانٹ کے حساس آلات اور اہم مشینوں کی ترسیل رکوانے کے لیے ایران گئی ہے۔ جو مقصد تم بتا رہے ہو وہی مشن اس کا بھی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم دونوں میں سے کسے صحیح اور کسے غلط سمجھوں۔ تمہارے لیے اب انتخاب کا وقت باقی نہیں رہا۔ میں نے بیم گن کی نال کو جنبش دیتے ہوئے کہا، تم ویرا کی پوری کہانی سنا لو اور فیصلہ مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ یقین رکھو کہ اگر وہ بدنیت نہیں ہے، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ میں خود اس کی حفاظت کا فرض سر انجام دوں گا۔ وہ فضائی راستے سے گئی ہے، اب تک اتنی دور نکل چکی ہوگی کہ تم اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکو گے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ ایران گئی ہے، لیکن ایران بہت بڑا ہے، پتہ نہیں اس نے کس شہر کی راہ اختیار کی ہوگی۔ اس کا پیچھا کر کے تم اپنا وقت برباد کرو گے۔ میرا وقت تم برباد کر رہے ہو، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کراچی سے صرف تہران کے لیے پروازیں چلتی ہیں، وہ جہاں بھی جانا چاہے پہلے اسے تہران میں اترنا ہوگا۔ اب اگر تم نے براہ راست اپنی کہانی شروع نہیں کی تو میں دوبارہ تمہارے حلق میں کپڑا ٹھونسوا کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ اس کی کس سے بات ہوئی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر آہستہ آہستہ بولنے لگا، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں منزل اس کی ایران ہے۔ شہنشاہ کے دور حکومت میں امریکی حکومت نے ایران میں ایک جدید ایٹمی پلانٹ کی تنصیب کے لیے حساس ترین آلات اور ساز و سامان کی ایک بہت بڑی کھیپ بھیجی تھی، لیکن ایران میں انقلاب رونما ہونے کی وجہ سے اس منصوبے پر کام کا آغاز نہیں ہو سکا۔ ابتدائی دنوں میں نئے ایرانی حکمران اپنے اندرونی معاملات میں الجھے رہے۔ بعد میں اس منصوبے کی تیاریوں کی جانچ پڑتال کی گئی تو پتہ چلا کہ ایران میں موجود ایٹمی ساز و سامان اہم ہونے کے باوجود ادھورا تھا، جس مدد سے پلانٹ کی تعمیر ناممکن تھی۔ ان لوگوں نے درپردہ پاکستان سے رجوع کر کے کھلی عالمی منڈیوں سے باقیہ آلات وغیرہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن امریکہ کی بدترین اور کھلی مخالفت کی وجہ سے انہیں کہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ان لوگوں نے ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد 600 ٹن وزنی آلات اور ایٹمی ساز و سامان کی وہ کھیپ پاکستان کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کھیپ نئے پلانٹ کی تعمیر کے لیے غیر اہم ہے، لیکن پاکستان میں موجود ایٹمی سہولتوں کی مرمت، تجدید اور توسیع میں نہایت اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ سفارتی دباؤ کے ذریعے ایرانی حکومت کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کرنے کی کوششوں میں ناکامی کے بعد اب یہ مشن شی کو سونپ دیا گیا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ کھیپ ایران ہی کی سرزمین پر تباہ کرنی ہے تاکہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی ایٹمی صلاحیتوں میں کوئی بہت بڑا ڈرامائی اضافہ نہ ہو سکے۔ میں دل ہی دل میں اس ملعون کی ضمیر فروشی پر لان تان کر کے رہ گیا۔ تھوڑی دیر قبل وہ معصوم پاکستانی بچوں کی ہیروئن نوشی پر اڑنے کی اداکاری کر رہا تھا اور اب پاکستانی ہی کی بے کونی پر تلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ بول چکا تھا کہ وہ خود بھی اپنی پیدائش اور زندگی کے لیے اسی سرزمین کا مرہون احسان تھا جس کے مفادات کو وہ دوسروں کے ہاتھ بیچ چکا تھا۔ وہ ساز و سامان ایران کے کس شہر میں ہے؟ میں نے اس کی پر پیش تاب کھاتے ہوئے پرسکون آواز میں پوچھا، مگر میرے دلی جذبات میرے لب و لہجے پر غالب آ ہی گئے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بے ساختہ پوچھا، اب تم مجھ پر برہم کیوں ہو؟ یہی باتیں تم مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے۔ تم نے میرا خاصا وقت برباد کیا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ ہوائی جہاز سے گئی ہے۔ تم آتے ہی چلے جاتے، پھر بھی اسے نہیں پکڑ سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے تہران ہی گئی ہو، لیکن میں اس کی اگلی منزل سے لا علم ہوں۔ تمہیں بھی ویرا کی بے گناہی کا یقین ہے؟ میں نے اسے گورتے ہوئے پوچھا۔ پوری کہانی سن لینے کے بعد تمہیں بھی اس کی نیت پر شبہ نہیں کرنا چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر اسے شی کو نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ عجلت میں تہران کے لیے روانہ نہ ہوئی ہوتی۔ اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایٹمی ساز و سامان کی کھیپ اپنی حفاظت اور نگرانی میں پاکستان لانے کے لیے ایران گئی ہوگی۔ وہاں جا کر وہ اپنے کسی شعبدے کے ذریعے گوداموں یا مال بردار کارواں کو تباہ تو کر سکتی ہے، لیکن ایرانی یا پاکستانی حکام کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔
सकती। बे सरो सामानी के आलम में इसकी यहाँ से रवानगी ही इसकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। मेरा दिल चाह रहा था कि इसे बिला तवक्कुफ मौत के घाट उतार दूं, लेकिन वो मेरे हरीफ का हमराज था। मेरी ख्वाहिश थी कि इसे मारने से पहले मैं इसके दिल में पोशीदा हर बात उगलवा लूं। वो शी को जिक्र पहुंचाना चाहती तो ईरान जाने की बजाय खामोशी के साथ यहीं रुपोशी इख्तियार कर लेती। वो कह रहा था और चंद रोज बाद मंजरे आम पर आकर अपने बड़ों को अपनी नाकामी की कोई असर अंगेज कहानी सुना देती। तुम कैसे कह सकते हो कि वो फजाई रास्ते से ही सफर पर रवाना हुई है? मैंने इसे बता दिया था कि मेरी कार किसी तवील सफर के काबिल नहीं है। वो बोला। इसके बाद ही इसने कई एयरलाइंस को फोन किए थे। दफातर का वक्त खत्म हो जाने की वजह से इसने एयरपोर्ट के दफातर से राब्ता किया था नंबरों की तलाश में। खुद मैंने इसकी मदद की थी। तो क्या पहले वो कार से जाना चाहती थी? मैंने चौंके बगैर सवाल किया। मेरा यही अंदाजा था, क्योंकि इसने मेरी पुरानी फोर्ड के इंजन और ब्रेकों वगैरह के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी। मैंने इसी वक्त बीरा को बता दिया था कि मेरी 10 बरस पुरानी कार तवील और अजनबी रास्तों पर ज्यादा दूर तक इसका साथ नहीं दे सकेगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी कार एयरपोर्ट की पार्किंग लॉट में होनी चाहिए। इसने गलत जगह पर पार्किंग की होगी तो इसे लिफ्टर भी ले जा सकता है। एयरपोर्ट पर लिफ्टर से उठाई जाने वाली गाड़ियां भी पार्किंग लॉट ही के एक हिस्से में उतारी जाती हैं। वहां तुम्हारी कार की तलाश में कोई काबिल जिक्र दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी फोर्ड का रंग और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? मैं पहले इसी का सुराग लगाऊंगा। इसने बिला तरद्दुद अपनी स्याह फोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर बता दिया, जो सुल्तान शाह ने फौरन नोट कर लिया। तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए इसकी पहली फोन कॉल किस वक्त मतवक्को है? अपनी पहली मंजिल पर पहुंचने के बाद वो किसी वक्त भी फोन कर सकती है। इसे मेरी तरफ से कोई जवाब ना मिला तो वो गजाला पर तशद्दुद शुरू कर देगी। बदकिस्मती की बात यह है कि तुमने इसका पैगाम पढ़े बगैर फाड़ दिया। इसे उम्मीद थी कि तुम जल्द या बदेर मुझ तक पहुंच जाओगे। अपने खाते में इसने इसी बात पर जोर दिया था कि अगर इसे फोन पर मेरी तरफ से कोई जवाब ना मिला तो वो इंतकामन गजाला को बदतरीन सजा देगी। इसे तुम्हारे और गजाला के ताल्लुक के बारे में शदीद गलत फहमी है। मेरा मशवरा है कि इसकी फोन कॉल आने तक तुम यहीं ठहरे रहो। मेरे बाद तुम भी इससे बात कर लेना। हो सकता है कि इस मरहले पर तुम दोनों के दरमियान सुलह की कोई राह निकल आए। मेरी अब भी यही राय है कि वो सब कुछ कर हो सकती है मगर शी की गद्दार नहीं हो सकती। और मेरे बारे में अब तुम्हारी क्या राय है? मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा। लम्हा भर के लिए वो गड़बड़ा गया, फिर संभल कर बोला, तुम बहुत ज्यादा मगलूबुल गजब और जज्बाती हो, इसलिए गलती भी कर सकते हो। ठंडे दिलो दिमाग के साथ वाकयात की कड़ियां मिलाओगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि वीरा शी से वफादारी के मामले में तुमसे कम नहीं है। हो सकता है कि ऑपरेशन घोड़ा क्रैक के सिलसिले में तुम्हें कोई संगीन गलत फहमी हुई हो। ये बात मैं उसकी तरफदारी में नहीं कह रहा, बल्कि मैं दो मुखलस और सीनियर कारकुनों के दरमियान सुलह सफाई कराना चाहता हूँ। अब तुमने इस मौजू पर मजीद समा खराशी की तो मैं वाकई तुम्हारे कान कटवा दूंगा। तुम फिर मुश्तिल हो गए। वो आजर्दगी के साथ बोला। तुम्हारा साथी पहले ही मेरे बेगुनाह मुलाजिम को कानों से महरूम कर चुका है। पता नहीं वो बेचारा जिंदा है या जरियाने खून से मर चुका है। तुम मक्कार और फरेबी हो। मैंने इसे घूरते हुए सर्द लहजे में कहा। जब से मैं यहाँ आया हूँ तुमने गिरगिट की तरह कई रंग बदले हैं, लेकिन ये बात अटल है कि तुम्हारी नस नस में शी से वफादारी रची हुई है और मैं शी वालों के लहू का प्यासा हूँ। मेरा नाम डैनी है। इसकी आंखों में दहशत सिमट आई। अपने दिफा के लिए इसने अपने बंधे हुए हाथ फजा में बुलंद किए। चीखने के लिए इसका बिगड़ा हुआ और खून आलूद दाना हरकत में आया, लेकिन इसके हलक से कोई नहीब सी आवाज भी निकलने से पहले सब कुछ खत्म हो गया। मेरे हाथ में दबी हुई बीम गन के हौलनाक आहनी दाने से हर शय को खाकस्तर कर देने वाली नीलगुं शुआओं की पतली सी दार खारिज होकर मीर अकबर खान के चेहरे पर फैली और फिर वहां सिर्फ राख का ढेर पड़ा रह गया। इसका बगैर सर का जिस्म 2-3 बार बुरी तरह तड़पा और फिर उछल उछल कर बेजान हो गया। मेरी इस अचानक कार्रवाई पर सुल्तान शाह हैरान रह गया और बोला, ये तुमने बुरा किया। क्यों? मैंने इसकी तरफ घूमकर सवाल किया तो मेरी आवाज से दुरुस्तगी मुतरशा थी। भीम गन जेब में रखो। सुल्तान शाह इस मोहलक हथियार की जद से बचते हुए बौखलाकर बोला, इस वक्त तुम पर खून सवार हो गया है, कहीं मुझ पर ही फायर न कर देना। मैंने भीम गन अपनी जेब में रख ली और पूछा, इसके मरने में क्या खराबी है? वीरा का पहला फोन आने तक ये जिंदा रहता तो गजाला बहुत सी परेशानियों से महफूज रह सकती थी। पहले मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन बाद में मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने कहा, हम वीरा के फोन के इंतजार में यहाँ बैठे रह कर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ मुझे अकबर पर एतमाद नहीं था। अगर हम इसे जिंदा छोड़कर चले जाते तो तन्हाई में वो वीरा को मेरी कहानी से आगाह कर देता, लेकिन अब गजाला का क्या बनेगा? इसने पुरतशवीश लहजे में सवाल किया। मैंने बढ़कर फोन का हैंडसेट क्रैडल से उतार कर नीचे रख दिया और
کہا پاکستان میں ٹیلی فونوں کا کئی دن کے لیے خراب رہنا بہت معمول کی بات ہے۔ جب ویرا کو یہ نمبر انگیج ملے گا تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ اکبر کا نمبر خراب ہو چکا ہے۔ دوسری طرف زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ویرا پاکستانی زبان اور رسم و رواج سے واقف ہونے کی وجہ سے یہاں ہر طرح سے آزادی محسوس کرتی ہے، لیکن ایران اس کے لیے ایک اجنبی ملک ہوگا، وہاں وہ محفوظ دکانوں کی سہولت سے محروم ہوگی، اس لیے غزالہ کو زیادہ پریشان نہیں کر سکے گی۔ اب ہمیں جلد از جلد اس تک پہنچنا ہوگا کیونکہ غزالہ کے اغوا کے ساتھ ہی اب ہمیں ویرا کے نئے مشن کے بارے میں بھی معلوم ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر میر اکبر خان سچ بول رہا تھا تو ویرا کو ناکام بنانا ضروری ہو گیا ہے، وہ تشویش سے بولا۔ اس کی گوشمالی کر لی جائے گی، لیکن تم یہ بتاؤ کہ وہ خون والا شبدہ کیا تھا؟ میں ابتدا ہی سے چھری اور سلطان شاہ کے ہاتھوں پر پائے جانے والے خون کے بارے میں خلش کا شکار تھا۔ میرے استفسار پر اس نے اپنی عادت کے برعکس ہنسنے سے گریز کیا اور سنجیدگی سے بولا، میں نے سمجھ لیا تھا کہ تم اکبر خان کو خوفزدہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے ملازم کو اس کے کمرے میں بے ہوش کرنے کے بعد میں کچن میں پہنچا تو چھری سے پہلے ہی مجھے ایک پنجرے میں پالتو طوطا نظر آ گیا۔ وہ پالتو پرندہ بہت مسکین اور بے زبان ثابت ہوا اور کوئی آواز نکالے بغیر میری گرفت میں آ گیا۔ اس نے میرے ہاتھوں وغیرہ پر اسی کا خون ناحق دیکھا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اکبر خون دیکھتے ہی سراسیمہ ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ میں اتنا احمق نہیں تھا کہ تمہاری مرضی کے بغیر اس کے ملازم کو زخمی کر دیتا۔ اب اسی کا مسئلہ سب سے ٹیڑھا نظر آ رہا ہے۔ وہ ہمیں پہچان چکا ہے، اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور کسی بے گناہ کو ہلاک کرنا میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ تم فکر نہ کرو۔ وہ چند ثانیوں بعد اپنے کندھے اچکا کر بولا، اسے ہوش میں آنے دو، میں اس بری طرح دہشت زدہ کروں گا کہ وہ بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ مجھے خیال آیا کہ باحیثیت لوگ عموماً اپنے گھریلو ملازمین کے کوائف مقامی تھانے میں درج کرا دیتے ہیں تاکہ کسی بدنیت ملازم کے خلاف انہیں تحفظ حاصل رہے، لیکن میر اکبر خان کے بارے میں وہ نظریہ قابل ذکر نہیں تھا۔ وہ خود مجرموں کا سردار تھا، اور ایسے لوگ ہر حال میں پولیس تھانے سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں تاکہ کسی ناگہانی اتفاق کی وجہ سے ان کی سیاہ کاریوں کا پردہ چاک ہونے کا امکان باقی نہ رہے۔ اب ہمیں اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، مجبوری ہے، مجھے کلوروفارم کا کوئی توڑ نہیں معلوم، ورنہ اسے ابھی کھڑا کر دیتا۔ میرے سامنے فوری کام میر اکبر خان کی سیاہ فوڑ کی تلاش کا تھا۔ اگر وہ ایئرپورٹ پر یا شہر کے کسی حصے میں مل جاتی تو یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی کہ ویرا فضائی راستے سے روانہ ہوئی تھی، جس کا امکان کم ہی نظر آتا تھا۔ میر اکبر خان نے دفتری اوقات گزر جانے کی وجہ سے مختلف فضائی کمپنیوں کے ایئرپورٹ پر واقع دفاتر کو فون کرنے کی کہانی سنائی تھی، جس پر میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ اس نے کبھی کوئی قابل ذکر فضائی سفر کیا ہی نہیں تھا، یا پھر اس نے ایئرپورٹ پر واقع سہولتوں کا تفصیلی جائزہ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ مجھے علم تھا کہ ایئرپورٹ پر چیدہ فضائی کمپنیوں کے دفاتر اور چیک ان کاؤنٹر موجود تھے جو ان کی اپنی پروازوں کی آمد و رفت کے اوقات میں کھلتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ٹکٹوں کی فروخت یا اجراء کا مجاز نہیں تھا۔ ایئرپورٹ پر صرف PIA کا سیلز آفس قائم تھا جو عموماً اندرون ملک پروازوں کے ٹکٹ فروخت کرتا تھا۔ وہاں سے کسی بین الاقوامی روٹ کا ٹکٹ خریدنا ممکن نہیں تھا۔ ویرا سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر اکبر کے بیان کے مطابق ایئرپورٹ کی طرف گئی تھی، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں سے تہران کے لیے ٹکٹ خرید کر کسی قریب ترین پرواز پر نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی۔ اگر اسے طیارے سے تہران جانا تھا تو وہ رات کراچی ہی میں گزارنے پر مجبور تھی، اور اکبر کی سیاہ فورڈ اس کی کمی گاہ کی نشاندہی کر سکتی تھی۔ اصل صورتحال سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہم میں سے کسی ایک کا ایئرپورٹ جانا ناگزیر بن چکا تھا۔ خاصے غور کے بعد میں نے وہ کام خود سر انجام دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تم یہیں رک کر اکبر کے ملازم کے ہوش میں آنے کا انتظار کرو اور پھر اسے یہاں سے دوڑا دو۔ میں اکبر کی کار کی تلاش میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں۔ شیر شاہ میرے ساتھ جائے گا، وہ یہاں رکا رہا تو تمہارے بارے میں اپنا تجسس دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ شاید غزالہ کے دوبارہ اغوا کی وجہ سے سلطان شاہ کے مزاج پر افسردگی غالب تھی، اس لیے اس نے کسی نوک جھونک کے بغیر مجھے روانگی کی اجازت دے دی۔ اتنی رات گئے ایک وسیع و عریض مکان میں بغیر سر کی ایک لاش اور ایک تنومند حریف کے ساتھ یکو تنہا ٹھہرنا بہت زیادہ دلیری نہ سہی تو ہمت کا کام ضرور تھا، اور سلطان شاہ نے میرا فیصلہ قبول کر کے عالی ہمتی کا ثبوت دیا تھا۔ یہ یاد رکھنا کہ ہم اکبر کے ملازم کو مزید کوئی گزند نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن اگر وہ وبال ثابت ہونے لگے تو اس کے مستقبل کا فیصلہ تمہاری مرضی پر منحصر ہوگا۔ میں نے نکاسی کے راستے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ایک امکان یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ بھی شی کا کوئی پرانا گرگا
ہو جسے اکبر نے اپنی خدمت پر مامور کر لیا ہو۔ ہم حق اور انصاف کے علمبردار نہیں ہیں بلکہ حتی الامکان اپنی حدود میں رہ کر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس جنگ میں اگر کوئی ہماری راہ میں رکاوٹ بنتا ہے تو اسے نیست و نابود کرنا ضروری ہے۔ تم فکر نہ کرو، تمہارے ساتھ رہ کر اب میں بھی بہت چالاک ہو گیا ہوں۔ میرے باہر نکلتے ہی اس نے داخلی دروازہ بند کر لیا اور میں اندھیرے میں احاطے کی دیوار سے چپکے ہوئے شیر شاہ کی طرف بڑھ گیا۔ گور اندھیرے میں اس کی روشن آنکھیں بلور کی گولیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ مجھے پہچانتے ہی وہ اپنی جگہ چھوڑ کر تیزی سے میری طرف آیا تھا۔ میرے ساتھ چلے آؤ، میں نے رکے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہمیں باہر نکلنا ہے۔ سلطان شاہ کہاں رہ گیا؟ چند قدم خاموشی سے طے کرنے کے بعد اس نے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ وہ قیدیوں کی نگرانی کر رہا ہے، واپسی پر ہمیں یہیں آنا ہے۔ ہم دونوں تیزی کے ساتھ مکان کے تاریک عقبی حصے کی طرف بڑھنے لگے جہاں برگد کے تناور درخت کی مضبوط شاخیں برابر کے خالی پلاٹ تک پھیلی ہوئی تھی۔ فضا پر بے قرار سناٹا محیط تھا۔ کبھی کبھار اکا دکا جینگروں کا شور سنائی دے جاتا تھا یا پھر ہمارے جوتوں کے نیچے آنے والی بجری اور روڑیوں کی گونج رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تمام بین الاقوامی پروازیں ایئرپورٹ کے ٹرمینل نمبر 2 اور 3 سے روانہ ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی میں اپنی تلاش کی ابتدا پہلے ٹرمینل کے اطراف میں پھیلے ہوئے اس وسیع رقبے سے کی جہاں سے کسی بھی کار کے پارک کیے جانے کا امکان ہو سکتا تھا۔ کراچی میرا اپنا شہر تھا۔ جوانی کے بے لگام دنوں میں لاہور کو خیر باد کہنے کے بعد میں نے اسی شہر میں اپنا بیشتر وقت گزارا تھا، لیکن مجھے کبھی بھی یہ شعوری احساس نہیں ہو سکا کہ لاگت، کفایت اور کارکردگی کے اعتبار سے جاپانی کاروں نے ہر مغربی کار کو کراچی کی سڑکوں سے نکال پھینکا تھا۔ اس روز مجھے میر اکبر خان کی 10 برس پرانی سیاہ فورڈ کی تلاش تھی، اس لیے میں ہر سیاہ کار کے نام نمبروں کو دیکھتا جا رہا تھا۔ میں نے وسیع و عریض پارکنگ لاٹ کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وہاں سرے سے ایک بھی فورڈ کار دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ شہر میں اس ماڈل کی شاید 2-4 ہی گاڑیاں باقی رہی ہوں، ورنہ بقیہ سب شیر شاہ پہنچ کر دم توڑ چکی ہیں۔ شیر شاہ نے میرے ہدایت پر ٹرمینل نمبر 2 اور 3 کا رخ کرتے ہوئے مایوسانہ لہجے میں کہا، تمہاری مطلوبہ کار یہاں موجود ہوئی تو دور ہی سے نظر آ جائے گی۔ اپنی جنم بھومی کے بارے میں تمہارا تجزیہ خاصا حقیقت پسندانہ ہے، میں نے کہا۔ دراصل لوگوں نے شیر شاہ کو صرف کباڑی بازار سمجھا ہے، ورنہ اس وسیع آبادی میں لاکھوں انسان بھی آباد ہیں۔ کباڑی بازار والوں کی مہارت کا یہ عالم ہے کہ صرف 2 گھنٹے بڑی سے بڑی کار کے انجن سے لے کر دروازوں اور ٹائروں تک چیز الگ کر ڈالتے ہیں۔ کھوکھلے آہنی ڈھانچے خود اپنے مالکوں کو شناخت تک سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کے برعکس وہاں کے باشندے بہت ملنسار اور خوش اخلاق ہیں۔ مقدر کی بات ہے کہ اپنی بھیڑ سے الگ ہو گیا ہوں۔ ان کی ایمانداری کے بارے میں یہ ضرب المثل مشہور ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے مویشی کے سر کی جوئیں تک مرنے نہیں دیتے۔ مقدر کی بات ہے کہ اپنی بھیڑ سے الگ ہو گیا ہوں۔ میں وقت گزاری کے لیے اس کے ساتھ باتوں میں مصروف رہا۔ اس دوران میں ہماری کار نے سواریاں اتارنے والی پتلی سی گاہوں سے لے کر ہر پارکنگ لاٹ کا چکر بھی لگا لیا، لیکن میر اکبر کی سیاہ فورڈ کہیں نظر نہیں آ سکی۔ مجھے پہلے ہی توقع تھی کہ ویرا کا فضائی سفر پر روانہ ہونا ناممکن نہیں تھا، مگر پھر بھی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میر اکبر خان مارا جا چکا تھا، مگر مارے جانے سے پہلے وہ کچھ بتا گیا تھا کہ ویرا طیارے سے تہران گئی تھی، اس لیے اس امکان پر حتی الامکان محنت کرنا ضروری تھا۔ میں نے شیر شاہ کو ہدایت کی کہ وہ کار کو پارکنگ لاٹ میں چھوڑ دے تاکہ میں ٹرمینل کی عمارت میں جا کر مزید چھان بین کر سکوں۔ چند منٹ کے مختصر سے وقفے میں دوسری بار یا پارکنگ لاٹ میں داخل ہوتے ہوئے مجھے یک بیک فکر ہو گئی کہ پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے ساتھ موجود ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے مسلح اہلکار ہماری کار پہچان کر کسی شبہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ کار کی تلاشی کی حد تک مجھے کوئی فکر نہیں تھی، لیکن جامع تلاشی کی نوبت آ جاتی تو ہم دونوں ہی مسلح حالت میں دھر لیے جاتے۔ ایئرپورٹ سیکورٹی کے نوجوان عام طور پر شہری پولیس سے زیادہ مستعد اور چاقو چوبند نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت جو لوگ ڈیوٹی پر تھے ان کا مشاہدہ تیز نہیں تھا۔ ہم دوسری بار بھی صرف پارکنگ ٹوکن خرید کر لاٹ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تم یہیں میرا انتظار کرو، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں کار سے اتر کر ٹرمینل نمبر 3 کی عمارت کی طرف چل دیا، جو برسوں سے احمقانہ طور پر ٹرمینل نمبر 1 اور 2 کے درمیان میں واقع ہے۔ تنہائی میسر آتے ہی میرا ذہن تیزی کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے مجھے اسپیشل ٹاسک فورس کا اول خان یاد آیا، جس نے سندھ میں شیعہ کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ یہ اسی کی محنت کا ثمر تھا کہ بحر ہند اور بحیرہ عرب کے اتھاہ پانیوں میں پاکستانی بحریہ نے ہتھیاروں کی بہت بڑی کھیپ لانے والی لانچ کی تلاش کی مہم شروع کی تھی۔ یہ اور بات تھی
کہ بعد میں ایرانی انٹیلیجنس نے انہیں خلیج کے دہانے پر واقع ابو موسیٰ المبارک نامی جزیرے پر ایک مشتبہ لانچ کی موجودگی کی اطلاع دی۔ بعد میں الحدید نامی اسی لانچ پر جدید ترین اور مہلک ہتھیاروں کے ساتھ گولہ بارود کی بہت بڑی غیر قانونی کھیپ لدی ہوئی پائی گئی اور بحریہ کے فرد شناس افسروں اور جوانوں نے خون خرابے کے بغیر کھلے سمندر میں الحدید اور اس کے عملے پر قابو پا لیا، جسے بعد میں گھوڑا کریک لا کر فوجی حراست میں لے لیا گیا۔ وہ ایک بہت بڑا اور دور رس واقعہ تھا جس نے اس گناہونی سازش کے باخبر ذمہ داروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ لوگ بالادست اور سیاسی محاذ پر ضرورت سے زیادہ بارسوخ تھے، اس لیے اس کامیابی کا محرک ان کی انتقامی کارروائی کا پہلا نشانہ بنا اور اسے کھڑے کھڑے کراچی سے اندرون ملک تبدیل کر دیا گیا۔ ان لوگوں کو اس خطے میں اپنی مان مانی کرنے سے روکنے میں دوستی سطح پر دو ملک ملوث تھے۔ پہلا ایران کا انٹیلیجنس کا محکمہ تھا جس نے سب سے پہلے الحدید کی نشاندہی کی، اور دوسرا پاکستان تھا جس کی بحریہ نے الحدید کے مشن کو عبرتناک ناکامی کا ایک شاہکار بنا دیا، اور وہ دونوں ہی ملک بیک وقت شی کی ہٹ لسٹ پر آ گئے تھے۔ اس کا کھلا ثبوت تھا کہ پاکستان میں درمیانی اور بھاری جنگی ہتھیاروں کی غیر قانونی ترسیل میں ناکام ہوتے ہی شی نے ویرا کو اس ایٹمی ساز و سامان کی تباہی پر مامور کر دیا تھا، جو آخر کار پاکستان اور ایران کے باہمی مفاد اور استحکام کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ اپنے مفادات کے تحفظ اور حصول کے لیے حد سے زیادہ مستعد اور خطرناک حد تک باخبر ثابت ہو رہے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ مجھ جیسا بے بساط شخص ان کی دست برد سے کیسے بچا ہوا تھا۔ بظاہر اس کا ایک ہی سبب نظر آتا تھا کہ جہاں جہاں ان کے مفادات وابستہ تھے وہاں ان کے مخبر اور گرگے پھیلے ہوئے تھے جو اپنے آقاؤں کو پل پل کی خبریں پہنچاتے رہتے تھے، جبکہ میں فرد واحد تھا اور اپنی مرضی سے نقل و حرکت کرنے کے لیے آزاد تھا۔ ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہا تھا کہ وہ میرے عزائم سے پیشگی آگاہی حاصل کر سکیں، اس لیے میں اپنی مرضی سے پرواز کر کے کوئی کاری گاؤ لگاتا ہوا صاف بچ نکلتا تھا، اور وہ اپنا سر پیٹتے ہوئے مدافعانہ انداز اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ بہت برا ہوا تھا کہ غزالہ ویرا کی تحویل میں چلی گئی تھی۔ اگر ویرا اس پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو وہ میرے لیے سنگین مسائل پیدا کر سکتی تھی۔ میری سرکشی کی صورت میں وہ غزالہ کی عذاب ریدگی کے بارے میں اپنے عزائم پہلے ہی ظاہر کر چکی تھی۔ ان خیالات میں غلطاؤں پیچا میں نے معلومات والے کاؤنٹر سے رجوع کیا، جہاں شفاف شیشے کے عقب میں ایک خوبرو خاتون اپنے نوجوان ساتھی کے ساتھ کسی نرم و نازک بحث میں الجھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ لینے کے بعد بھی ان کے انہماک میں کوئی فرق نہیں آیا تو میں نے بے آواز بلند ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ چند ثانیوں بعد ہی شکن آلود پیشانی اور تنی ہوئی بھووں کے نیچے سے دو خشک مردانہ آنکھیں مجھے گور رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ سیدھے سادے انداز میں بات کر کے میں اس شخص سے کوئی مدد حاصل نہیں کر سکوں گا، اس لیے میں نے جیب میں سے سلور آئی نکال کر دور سے دکھاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میرا تعلق ملٹری سیکرٹ سروس سے ہے اور مجھے کچھ معلومات درکار ہیں، یہ میرا خفیہ شناختی نشان ہے۔ سلور آئی کی جھلک دیکھ کر وہ متجسسانہ انداز میں کاؤنٹر پر میری طرف جھکا، مگر میں نے اسی اثنا میں سلور آئی دوبارہ اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے پوچھا، آج یہاں سے تہران کے لیے کتنی پروازیں گئی ہیں؟ اس نے اپنے سامنے پڑے ہوئے کلپ بورڈ میں لگے ہوئے کاغذات کی ورق گردانی کرنے کے بعد ایک جگہ رکتے ہوئے بتایا، آج ٹرکش ایئر لائنز کی ایک پرواز 2:15 بجے گئی ہے۔ اس سے پہلے یا بعد میں کوئی اور پرواز؟ میں نے زور دے کر سوال کیا۔ اس نے احتیاطاً ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے کھلے ہوئے کاغذ پر نگاہ دوڑائی اور مایوسانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا، آج صرف یہی ایک پرواز گئی ہے۔ پھر جھجکتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں وہ پوچھا، کیا کوئی جاسوسی معاملہ ہے؟ اس پرواز کے مسافروں کی لسٹ مل سکے گی؟ میں نے آواز دھیمی ہی رکھی۔ دراصل بلیک لسٹ پر موجود 2 افراد ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کی اگلی منزل کا سراغ لگانے کے لیے بہت ضروری ہے ٹرکش ایئر لائنز یا پھر ایئرپورٹ مینیجر کے دفتر ہی سے کچھ مدد مل سکتی ہے۔ مسافروں کی آمد و رفت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ سب ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ میں اس کام میں زیادہ لوگوں کو ملوث کرنا نہیں چاہتا ہوں، نہ اس کی تشہیر پسند کروں گا، میں نے خالص افسرانہ لہجے میں کہا۔ یہاں مفروروں کے ہمدرد بھی ہو سکتے ہیں، وہ دونوں بہت بارسوخ تھے، تمہارے تعاون سے وہ ہاتھ آ گئے تو تمہیں انعام و اکرام کے ساتھ شہرت بھی مل سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک عود کر آئی۔ کوئی بھی پرواز روانہ ہونے کے بعد طیارے پر سوار مسافروں کی فہرست خفیہ رکھی جاتی ہے۔ فہرست لانا مشکل ہے تو مجھے ان کے نام دے دو تو میں چیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مفروضہ ناموں پر سفر کیا ہو۔ ایسی صورت میں تمہاری کوشش رائیگاں جائے گی، پھر تو تمہیں بھی فہرست سے کیا معلوم ہو سکے گا؟ اس نے معقول اعتراض جڑ دیا۔ وہ دونوں عورتیں ہیں۔ اسے معقولیت پر آمادہ پا کر مجھے مجبوراً بتانا پڑا۔ انہیں ایک ساتھ بورڈنگ کارڈ جاری
کیے گئے ہوں گے، ان کی نشستیں بھی ساتھ ساتھ ہوں گی، یہ باتیں لسٹ سے ہی معلوم ہو سکتی ہیں۔ دیکھو میں کوشش کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون پر سے ریسیور اٹھایا اور 4 ہندسے ڈائل کر کے غالباً فون سے انٹرکام کا کام لیتے ہوئے اپنے کسی ساتھی سے باتیں کرنے لگا۔ دوران گفتگو میں اس کے چہرے پر شوخی ابھر آئی۔ ایک بار وہ زور سے ہنسا اور چند ثانیوں بعد اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا؟ ان دونوں نے کم از کم تہران کا رخ نہیں کیا ہے۔ وہ میری طرف متوجہ ہو کر بولا، اس پرواز پر کراچی سے صرف ایک حاملہ خاتون سوار ہوئی تھی۔ طیارے کے ٹیک آف سے قبل درد شروع ہو جانے کی وجہ سے اسے بھی ایمرجنسی میں آف لوڈ کر دیا گیا۔ اس طرح آج کراچی سے کوئی عورت تہران کے سفر پر روانہ نہیں ہوئی۔ تم ان دونوں کو کراچی ہی میں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ میں گرمجوشی کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا واپس کار کی طرف چل دیا۔ ویرا اور غزالہ کے فضائی سفر کا امکان ختم ہو جانے کے بعد جہاں مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ان دونوں کو کراچی ہی میں تلاش کیا جا سکتا ہے، وہاں یہ فکر بھی لاحق ہو گئی کہ کہیں ویرا شہر بھر میں بھٹکنے کے بعد شب بصری کے لیے دوبارہ میر اکبر خان کے گھر نہ جائے جہاں سلطان شاہ اس کی لاش کی رکھوالی کر رہا تھا۔ واپس راضی روڈ چلو، میں نے کار پر سوار ہو کر شیر شاہ سے کہا۔ میرا موڈ دیکھ کر اسے مجھ سے کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس نے انجن سٹارٹ کر کے تیزی کے ساتھ کار باہر نکال لی۔ میں راستے میں سگریٹ نوشی کے درمیان اسی کیستان میں الجھا رہا، لیکن ٹیپو سلطان روڈ اور شارع فیصل والے سگنل عبور کرتے ہی میری نگاہ کافی آگے داہنی طرف مکانوں کے درمیان سے اٹھتے ہوئے کثیف دھوئیں اور شعلوں پر پڑی اور میں مضطرب ہو گیا۔ رفتار بڑھاؤ، میں نے اضطراری طور پر شیر شاہ سے کہا اور اسی لمحے کار ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ کثیف دھوئیں کے بادلوں میں لپٹے ہوئے لہو رنگ شعلوں سے فاصلہ کم ہونے کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، کیونکہ آتشی دھوئیں کا مخرج کم و بیش وہی علاقہ نظر آ رہا تھا جہاں میر اکبر خان کا اسیبی مکان واقع تھا۔ میرا دل سلطان شاہ کی سلامتی کے لیے دہلنے لگا۔ میں اس وقت ایئرپورٹ سے شہر آنے والی راہ پر تھا، اس لیے راضی روڈ پر داخل ہونے کے لیے پہلے مجھے آگے جانا پڑا، جہاں سے یو ٹرن لے کر میں راضی روڈ پر جا سکتا تھا۔ آگے جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ راضی روڈ پر لوگوں کا ہجوم اور متعدد گاڑیاں موجود تھیں اور آگ بھی وہیں لگی ہوئی تھی۔ میرے لیے وہ خیال کہ سلطان شاہ کو اس مکان میں بند کر کے زندہ جلا دیا گیا ہوگا سہانے رو تھا۔ راضی روڈ کی صورت حال دیکھ کر شیر شاہ بھی مجھ سے کچھ پوچھے بغیر میرے اندیشوں کی تہہ تک پہنچ چکا تھا، اس لیے اس نے راضی روڈ پر پہنچنے میں بہت پھرتی سے کام لیا تھا۔ اس وقت رات ڈل چکی تھی اور صبح بہت قریب تھی۔ وہ ایسا وقت تھا جب بے خوابی کے دائمی مریضوں کو بھی نیند آ لیتی ہے، لیکن دن بھر نسبتاً غیر معروف اور ویران رہنے والی اس سڑک پر لوگوں کا بہت بڑا ہجوم جمع تھا، جس کی وجہ سے کار آگے لے جانا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس بھیڑ سے آگے 2 مکانوں کا وردی پوش عملہ پانی کی تیز دھاروں سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس رات ہوائیں چل رہی تھیں، اس لیے کثیف دھوئیں کی چادر میں لپٹے ہوئے شعلے فضا میں رخ بدل بدل کر بھڑک رہے تھے۔ میرے ایما پر شیر شاہ نے کار ایک کنارے پارک کر دی اور ہم دونوں اس کے دروازے لاک کر کے تیزی کے ساتھ ہجوم کی طرف بڑھ گئے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔